اچھا، عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی، جو اشعار ہم نے پڑھے تھے 2324 نمبر، اس کی جو ہے وہ شرح ہے۔ الاعراب اثر ظاہر و مقدر یجلبہ العامل فی آخر المعرب۔ اعراب کی جو تعریف ابن ناظم نے کی ہے کہ اعراب اثر کو کہتے ہیں۔ اب وہ جو اثر ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا اثر کیا ہو، مقدر ہو، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں، اعراب ظاہری اور اعراب تقدیری۔ یجلبہ العامل، اور یہ جو اثر ظاہر اور مقدر ہے اس کو لانے والا کون ہو، جلب، یجلبہ العامل، اس کو عامل لے کر ہے، کہاں پہ لے کر ہے، فی آخر المعرب، معرب کے آخر میں لے کر ہے۔ معرب سے کیا مراد ہوگی یہاں پہ، اسم یا فعل؟ فعل نہیں ہو سکتا، ہاں، فی آخر الکلمہ، ہاں، تو یہاں پہ معرب سے پھر کیا مراد ہوگی؟ نہیں، اس میں معرب کسے کہتے ہیں؟ اس میں معرب مراد ہے یا فعل معرب بھی مراد ہے؟ فعل کیوں نہیں مراد ہے؟ دونوں مراد ہوں گے نا۔ آپ کیا کہیں گے معرب کیا ہو سکتے ہیں؟ معرب کی ہم نے کیا کی تھیں، دو قسمیں بنائی تھیں، معرب یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، اور حرف کو ہم نے معرب نہیں کہا تھا نا۔ ایسی طرح ابھی معرب کی اور مبنی کی قسمیں ہم نے پڑھی نا، کلمات کے اندر کون کون سے معرب اور کون کون سے مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیا کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ اسم متمکن معرب ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر معرب سے کیا مراد ہوگی، فی آخر المعرب سے مراد وہ اسم متمکن بھی مراد ہوگی اور فعل مضارع بھی مراد ہوگی، کہ جو فعل مضارع کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے، یعنی نون اناث اور نون تاکید مباشر کے علاوہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ابن شام نے جو کلمہ کہا، تو کلمہ میں تو پھر وہ سارے آ جائیں گے نا، حرف بھی آ جائیں گے، حالانکہ کلمہ میں حرف تو معرب ہوتی نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو معرب کہنا نا، یہ جو کیا ہے، دقیق ہے، کیونکہ اعراب کا تعلق کیا ہے، اس میں معرب سے ہے، اس میں معرب کہہ رہا ہوں، یعنی کلمہ معرب سے ہے، اور معرب کلمہ ہمارے پاس کون کون سا ہے، وہ اس میں متمکن ہے اور فعل مضارع حرف کیا نہیں ہے اس میں۔ والمراد بالعامل، عامل کی کیا تعریف ہے جی؟ ہاں، عامل کی تعریف وہاں پہ نہیں تھی، یہاں پہ عامل کی تعریف آ رہی ہے۔ ما کان معہ جہت مقتضیۃ لذلک الاثر، عامل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ایک ایسی جہت ہو، ایک ایسا رخ ہو اس کے اندر کہ جو تقاضا کرتا ہو اس اثر کا، جیسے جاءنی اور رأیت، آپ کے اس قول میں جاءنی زید اور رأیت زیدن میں۔ اچھا، جاءنی کے اندر ایک ایسی جہت ہے کہ جو تقاضا کرتی ہے اثر کا، وہ کون سی جہت ہے؟ جاء کے اندر ایک معنی ہے مجیء کا، آنے کا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، حدث کہتے ہیں، اور حدث کس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، محدث ہونا چاہیے، اس کے لیے فاعل ہونا چاہیے۔ اور رائتوں کے اندر ایک حدث ہے، ٹھیک ہے، یہ تقاضا کیا کر رہا ہے کہ میں نے اگر دیکھا تو میں نے کس چیز کو دیکھا، مفعول ہونا چاہیے، یعنی مرئی ہونی چاہیے کوئی چیز جس سے میں نے دیکھا ہو۔ تو لہٰذا معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جاءنی جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور رائتوں کس کا تقاضا کر رہا ہے، مفعول کا۔ تو یہ جو اس کے اندر جہت ہے نا، یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے بعد آپ جو بھی لے کر آئیں اس کے اوپر آپ اثر کیا ہے، اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ تو لہٰذا جاءنی کے اندر جو معنی مجیء ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے، جہت مقتضیہ کہیں گے۔ تو معنی مجیء ایک ایسی جہت ہے کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ اس کا فاعل ہو، اور فاعل کو پھر کیا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے۔ اچھا، رائتوں کے اندر بھی یہی صورت حال ہو جائے گی۔ تو یا تو عامل کے اندر خود ایسی جہت آپ کو نظر آ رہی ہو کہ واقعاً جو ہے نا یہ چاہ رہی ہے اپنا فاعل اور مفعول وغیرہ، او دال واضح الی ذالک، یا جو وضع کرنے والا ہے نا، واضح، اس نے جو ہے وہ دعوت دی ہو الی ذالک، اس بات کی طرف، کس بات کی طرف، کہ یہ عامل کیا ہے، اثر کرے گا، یعنی خود اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ میں جی اپنے بات پہ اثر کروں گی۔ جیسے حروف جارہ ہیں، حرف جارہ جو با ہے، تا ہے، مثلا اس خود با کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تقاضا کرے کہ میرے بعد جو ہے نا وہ جو بھی ہے میں اس کے اوپر اثر کروں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ پھر کیسے واضح نے اس چیز کو دعوت دی؟ واضح نے جب دیکھا، فإن الواضح لما رآها، واضح نے یہ دیکھا کہ لما رآها ملازمۃ للاسماء، کہ حرف جارہ جو ہے وہ کس کے ملازم ہے، اسماء کے۔ حرف جارہ فعل کے اوپر اور حرف کے اوپر تو داخل نہیں ہوتا، اچھا، یعنی یہ ہمیشہ کس کے ساتھ آ رہا ہے، اسماء کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور اس نے کیا دیکھا کہ وغیر منزلت منها منزلۃ الجزء، کہ یہ اسماء کے ساتھ آ رہا ہے لیکن یہ اسماء کے جز کی طرح بھی نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اسماء اس کے بغیر بھی آ رہے ہیں، زید، بکر، عمر وغیرہ حرف جارہ کے بغیر بھی آ رہے ہیں، اس کا جز تو نہیں بن گیا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلمہ سے ہٹ کے ہوتی ہیں لیکن اس کا جز بن جاتی ہیں. جیسے مثلا آپ کیا کہتے ہیں فعل میں حرف مضارع، حرف مضارع جو ہے یہ اس کا جز بن گیا نا. یا جو مفعلہ میں جو آپ الف لے کر آتے ہیں ضارب یضارب میں الف جو مفعلہ کی ہے یہ بھی اس کا کیا بن جاتی ہے، جز بن جاتی ہے. اور ایسا جز بنتی ہے کہ جو کیا ہو جاتی ہے، منزلۃ الجز ہو جاتی ہے نا، کہ جو اس سے جدا بھی نہیں ہوتی. لیکن حرف جارہ کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ یہ آتے تو ہمیشہ اسماء کے ساتھ ہیں لیکن یہ ان کا جز نہیں بنتے. ورآ، اور اس واضح نے یہ دیکھا کہ ان کل ما لازم شیئا، ہر وہ چیز کے جو ایک شے کے ساتھ لازم ہو جائے، اور ولم ینزل منزلۃ الجزء، اور وہ اس کے جز کی جگہ پہ بھی نہ بنے، تو اثر فی غالباً، تو وہ اس کے اندر عام طور پہ غالباً اس کے اندر کیا کرتی ہے، اثر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس نے عربی زبان میں دیکھا کہ جو چیزیں آپس میں جڑتی ہیں لیکن وہ جز کی طرف بھی نہیں ہوتی، تو پہلے والی چیز بعد والی میں کوئی نہ کوئی اثر کر رہی ہوتی ہے. اور یہ اس نے کیا دیکھا، غالباً دیکھا. غالباً کسے کہتے ہیں، اکثر موارد میں اس نے ایسا دیکھا. بہت سارے موارد ایسے تھے کہ پہلے والا بعد والے پہ اثر نہیں کر رہا تھا، جیسے مثلا حروف تنبیہ ہیں، الا، یہ بھی آتا ہے کلمہ کے ساتھ جز کے طور پہ آتا ہے لیکن یہ بعد والے پہ اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اس نے جب پورا ایک مطالعہ کیا، اسٹڈی کی عربی زبان کے کلمات کی اور لوگوں کے بولنے کا طریقہ دیکھا عربوں کا، تو اس نے کیا دیکھا کہ جو چیزیں یہ شروع میں لے کر آتے ہیں اسماء کے، تو وہ اسماء کے شروع میں جو آنے والی چیزیں ہیں وہ غالباً عام طور پہ وہ کیا کرتی ہیں جی، اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو استحسن، تو پھر استحسن، تو پھر اس نے کیا چیز، استحسن یعنی اچھا ہے، مستحسن ہے. مستحسن کیا ہے کہ استحسن، ہاں بلکہ کیا ہے، حسن کو طلب کرنا نا. تو استحسن، تو اس نے جو ہے وہ اس چیز کو اچھا قرار دیا. کس چیز کو اچھا قرار دیا کہ ان یجعلها مؤثرۃ فی الاسماء، کہ واضح نے اس چیز کو اچھا سمجھا کہ ان یجعلها، کہ ان حروف جارہ کو قرار دے کہ مؤثرۃ فی الاسماء، کہ یہ اسماء کے اندر کیا ہو جائیں جی، مؤثر ہو جائیں. وعاملۃ فیہا عملا، اور اس کے اندر ایک ایسا عمل کرنے والے ہو جائیں کہ لیس للفعل، کہ جو عمل فعل کے لیے نہ ہو. فقط وہ عمل کہاں پہ ہوتا ہو، اسماء کے اندر ہوتا ہو، وہ عمل فعل کے اندر نہ ہوتا ہو. اور وہ عمل کون سا ہے، وہ الجر ہے، وہ جر ہے. کالباء من قولک، جیسا کہ آپ کے قول سے با ہے، مررت بزید. وسنوضح هذا فی موضع آخر ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ایک دوسرے مقام پہ ہم اس کی کیا مزید وضاحت کریں گے. تو لہذا عامل کی جو ہے وہ مختصر وضاحت ابھی انہوں نے کیا کی کہ یا تو عامل کے اندر ایک اپنی جہت موجود ہوگی جو تقاضا کرے گی کہ اس کے بعد جو چیز اس کا حصہ بنتی ہے ہمیشہ اس کے پر اثر ہونا چاہیے، یا جو ہے وہ عامل کے اندر جہت نہیں ہے لیکن واضح نے جو ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ اس کو کیا کروانا چاہیے، عمل کروانا چاہیے. اب واضح نے وہ کیوں سمجھا، اس کی ساری کہانی یہی ہے کہ واضح نے پہلے مرحلے پہ دیکھا کہ یہ جو ہے وہ اسماء کا جز بنتے ہیں. پھر اسماء کا جز ایسا نہیں بنتے کہ یعنی اسماء کے لازم ہوتے ہیں لیکن اسماء کے لازم ہونے کے بعد یہ اسماء کے جز کی طرح نہیں ہوتے. پھر اس نے یہ اسماء میں دیکھا کہ جو چیز بھی اسماء کے ساتھ لازم طور پہ آتی ہے وہ اس کے اندر اثر بھی کر رہی ہوتی ہے. تو پھر اس نے یہ بہتر جانا اور یہ اچھا جانا کہ ان کو بھی کیا کروا دیا جائے، عمل کیا کروا دیا جائے. اچھا جی. وانواع الاعراب اربعۃ، اعراب کی انواع ہمارے پاس کیا ہیں، چار ہیں. رفع و نصب و جر و جزم. رفع اور نصب کیا ہے، یشترک فیہ الاسم والفعل، اسم کے اوپر بھی رفع آتی ہے، نصب آتی ہے، اور فعل کے اوپر رفع اور نصب آتی ہے. لیکن جر جو ہے وہ اسماء کے ساتھ خاص ہے اور جزم افعال کے ساتھ خاص ہے. وانواع الاعراب فی الاسم ثلاثۃ، اگر آپ اسم میں اعراب کی انواع دیکھیں تو ٹوٹل کتنی بن گئی، 3 بن گئی نا. ٹھیک ہے جی. رفع، نصب اور جر. لا رابع لہا، اس کے لیے جو ہے وہ چوتھا نہیں ہے. اور فعل کے اندر اعراب کی انواع دیکھیں تو وہ کتنی بن گئی، وہ بھی 3 بن گئی. ٹھیک ہے. یعنی سوال کیا ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ فعل کے اندر کسر نہیں ہے اور اسم کے اندر جزم نہیں ہے. تو اب اس چیز کو جو ہے وہ ابن ناظم وجہ بیان کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فعل کے اندر جو ہے وہ کسرہ نہیں آتی، کسر نہیں کیا نام ہے، جر نہیں آتی، کسرہ کہہ رہا ہوں، جر نہیں آتی، اور اسم کے اندر جزم نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن المعانی التی جیء بها فی الاسم، کہ وہ معنی کہ جن کو لایا جاتا ہے اسم میں، لبیان بالاعراب، تاکہ ان معنی کو بیان کیا جائے اعراب کے ذریعے سے. تو اس معنی کے ہمارے پاس ٹوٹل 3 قسمیں ہیں. معنن ہوا عمدۃ فی الکلام، ایک وہ معنی ہے کہ جو کلام میں عمدہ کہلاتا ہے. عمدہ کلام کی کیا تعریف ہے کہ لا یستغنی عنہ،
کہ جس سے بنیادی اختیار نہیں کی جا سکتی، جیسے فاعلیت ہے، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ رفع ہو جائے گی، فعل اور رفع۔ ومعنن ہوا فضلۃ، اور ایک وہ معنی ہے کہ جو فضلہ ہوتا ہے، یعنی یتم الکلام بدون، جس کے بغیر کلام مکمل ہو سکتا ہے، جیسے مفعولیت ہے، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نصب ہو جائے گی۔ اور تیسرا معنی کیا ہے کہ ہوا ما بین العمدۃ والفضلہ، کہ جو عمدہ اور فضلہ کے درمیان والی چیز ہے، وہ المضاف الیہ ہے، اور اس سے مراد کیا ہے جی؟ مضاف الیہ ہے، جیسے غلام زید، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ جر ہو جائے گی۔ تو یعنی ٹوٹل آپ کو یہ تین معنی کیا نظر آ رہے ہیں؟ عمدہ میں آپ کو رفع مل رہی ہے، فضلہ میں آپ کو کیا مل رہی ہے جی؟ نصب مل رہی ہے، اور ما بین العمدۃ والفضلہ جو مضاف الیہ ہے اس میں آپ کو جر مل رہی ہے۔ تو جزم کا جو ہے وہ یہاں پہ کوئی آپشن ہی آپ کے لیے نہیں بچتا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ جزم کی جو ہے وہ باری ہی نہیں آتی، آپ یوں کہتے ہیں کہ معنی جو ہمارے پاس ہیں ٹوٹل 3 کیٹیگری کے ہیں، اور تینوں کیٹیگری کے اعراب طے ہو جاتے ہیں، تو کوئی چوتھی کیٹیگری ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جزم کو کیا کرنا پڑے؟ ایجاد کرنا پڑے۔ تو تینوں معنی میں کیا بات پوری ہو جاتی ہے، یا چیز آپ کے پاس عمدہ ہے یا فضلہ ہے یا ما بین العمدۃ والفضلہ، اور ہر ایک کے لیے اعراب معین ہے، تو پھر جزم کے لیے آپ کون سی چیز چوتھی لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے ہم کیا کہیں گے کہ جزم کے لیے کوئی ایسا معنی اسم میں وجود ہی نہیں رکھتا کہ جس کے لیے ہمیں جزم کی ضرورت پڑے۔ فعل میں آ جائیں، کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَمَحْمُولٌ فِي الْإِعْرَابِ عَلَى الْإِسْمِ، فعل مضارع کو جو ہم مورب کہتے ہیں، تو وہ مورب کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس سے ہم اسم کے اوپر حمل کرتے تھے اور اسم کے ساتھ شباہت بناتے تھے، تو لہٰذا فعل مضارع کو ہم اسم کے اوپر عمل کریں گے، اور اسم کے پاس ہمارے پاس کتنی اعراب کی کیٹیگری ہیں؟ 3 کیٹیگری ہیں، تو لہٰذا فعل مضارع کے اوپر بھی کیا 3 کیٹیگری ہوں گی۔ تو 3 کیٹیگری جب آ رہی ہیں تو فعل مضارع میں پھر جر بھی آنی چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں، جر کے لیے یہاں پہ کیا ایک معنی ہے۔ وہ کیا معنی ہے کہ جر کس اسم کے اوپر آ رہی تھی؟ جو مضاف الیہ ہو رہا تھا، ما بین العمدۃ والفضلہ کی ہم نے مثال کیا دی؟ مضاف الیہ کی تھی۔ تو بس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فعل کے اوپر جر آنی چاہیے کیونکہ یہ اسم کے ساتھ مشابہ ہے، اسم کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے؟ حمل ہوتا ہے، تو پھر فعل کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ ہونا چاہیے۔ واضح؟ جب کہ یہ بات کلیئر ہے کہ مضاف الیہ ہونا اور مضاف ہونا کس کی خصوصیت ہے؟ اسم کی خصوصیت ہے، فعل کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ کو اگر آپ دیکھیں تو مضاف الیہ کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، معنوی طور پہ اس کے بارے میں حدیث عنہ خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ فعل کو مضاف الیہ بناتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ فعل کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، جبکہ فعل کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جب فعل کیا مضاف الیہ واقعہ نہیں ہوتا، جب مضاف الیہ واقعہ نہیں ہوتا جر نہیں آئے گی، تو پھر جر کی نیابت میں آپ کے کیا لے کر آ جائیں گے؟ جزم کیا لے کر آ جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں بھی دینا تو اسے تینوں اعراب ہیں، تیسرے میں کیا ہے؟ جر میں ہمارے لیے پرابلم پیش آ رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ یہ نہیں بن پا رہا، تو پھر اس کی جگہ پہ جو ہے وہ جر کی نیابت میں کیسے آپ جزم دے دیں گے۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ فَمَحْمُولٌ فِي الْإِعْرَابِ عَلَى الْإِسْمِ، فعل مضارع کو اعراب کے سلسلے میں اسم پہ حمل کریں گے۔ فَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْإِعْرَابِ، اعراب کی اس کی بھی کیا 3 ہی بن جائیں گی کیٹیگری، کمال الاسم جیسے اسم کے لیے تھی۔ فَعُرِبَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، پس اسے کیا رفع اور نصب کے ساتھ اعراب دیا جائے گا۔ اذا لم یمنع منها مانع، کہ جب اس سے کوئی مانع نہ ہو، ٹھیک ہے، رفع اور نصب سے کوئی چیز مانع نہ ہو تو آپ اسے رفع اور نصب کے ساتھ کیا اعراب دے دیں گے۔ وَلَمْ يُعْرَبْ بِالْجَرِّ، اور اسے آپ جر کے ذریعے سے اعراب نہیں دے سکتے، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْإِضَافَةِ، کیونکہ جر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اضافت کے لیے ہوتی ہے۔ وَالْأَفْعَالُ لَا تَقْبَلُهَا، اور افعال کیا اضافت کو قبول نہیں کرتے، لأن الإضافة إخبار في المعنى والفعل لا يصح أن يخبر عنه أصلا، کیونکہ اضافت کا مطلب ہی کیا ہے کہ معنوی طور پہ آپ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور فعل کے بارے میں خبر دینا اصلا درست ہی نہیں ہے۔ فَلَمَّا لَمْ يُعْرَبْ بِالْجَرِّ، پس جب اس کو جر کے ذریعے سے اعراب نہیں دیا جا رہا تو عوض عنہ بالجزم، تو جر کے عوض میں کیا لے کر آ جائیں گے؟ جزم جو لے کر آ جائیں گے۔ فَالرَّفْعُ بِالضَّمَّةِ، پس رفع ضمہ کے ساتھ ہو جائے گی، جیسے زید یقوم، نصب فتح کے ساتھ ہو جائے گی، جیسے لن احاب زیدن، اور جر جو ہے وہ کسر کے ساتھ ہو جائے گی، جیسے مررت بزیدن، اور جزم کیا ہے جی؟ سکون کے ساتھ ہو جائے گی، جیسے لم یقم زیدن۔ لن احاب زیدن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ترغیب دینا، احابہ کا مطلب ہے ترغیب دینا، یعنی میں زید کو جو ہے وہ ترغیب نہیں دیتا کسی کام کی، ٹھیک ہے جی۔ وہ وہبہ یہبو سے ہے، احبو، یہ جو ہاب ہے نا یہ ہابہ سے ہے، یعنی یہ ہوا با سے آپ جا کے دیکھیں گے، ہایا با سے، بلکہ ہایا با، تو اس کا مطلب کسی کو ترغیب دینا، کسی کی تعظیم کرنا، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ ہاں، بلکہ ہابہ کا جو اس کا مطلب ہے لغت میں
تعظیم و تکریم کرنا. تو لن احاب زیدن، میں زید کی ہرگز تکریم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، یہ ہو جائے گا. تو یہ جو سارے ابھی اعراب مصنف نے بیان کیے ہیں نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اعراب اصلی جو ہے وہ کہتے ہیں، علامات جس کی اصلی ہوتی ہیں. کہ کیا کہا کہ رفع ضمہ کے ساتھ، یہ اسے ابن ہشام کیا تعبیر کرتے تھے رفع ضمہ کے ساتھ؟ اعراب بالحرکت کس میں کہتے تھے؟ علامات اصلیہ کہتے تھے نا، علامات اصلیہ اور علامات فرعیہ. ٹھیک ہے، جو علامات فرعیہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نیابی بھی کہتے ہیں، اعراب نیابی. یعنی ان کو اعراب اصلی بھی کہتے ہیں یا علامات اصلیہ بھی کہتے ہیں. اور جو رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، اگر رفع کیا ہے واو کے ساتھ یا الف کے ساتھ ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علامات فریہ بھی کہتے ہیں اور اسے اعراب نیابی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب نیابی بھی کہتے ہیں. یعنی وقد یکون الاعراب بغیر ما ذکر، کبھی اعراب کیا ہوتا ہے؟ بغیر ما ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے. ابھی ہم نے کیا کہتے ہیں کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہے، تو کبھی اعراب جو رفع والا ہے وہ بغیر ما ذکر ہوگا علی طریق نیابت ہے. اور یہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ نیابت کے طریق کے طور پہ ہوگا، یعنی جسے اعراب فری کہتے ہیں، علامات فری. کما قال، جیسے ناظم نے کیا کہا کہ فرفع بضم ونصبن فتحا وجر کسرا کذکر اللہ عبدہ یسر وجزم بتسکین وغیر ما ذکر ینوب نحو جاءہ بنی نمر. یہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ فرفع بضم، یہ وہی اعراب اصلی ہے نا کہ آپ رفع ضمہ کے ساتھ دیں. ونصبن فتحا، انصبن فتحا کیا ہے؟ نون کون سی ہے؟ نون تاکید ہے کہ آپ جو ہے وہ ضرور بضرور نصب دیں فتح کے ذریعے سے. وجر، جرہ یا جرو سے فعل امر کیا ہے؟ جر بنے گا نا. جر کسرن، یعنی آپ جرہ کس کے ساتھ دیں جی؟ کسرہ کے ساتھ دیں. جر کسرن یعنی جرہ دیں کسرہ کے طور پہ. کا ذکر اللہ عبدہ یسر، اس میں جو ہے وہ تینوں مثالیں آ گئی نا. اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ خوش کر دیتا ہے. ذکر اللہ میں ذکر و کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے. یہ رفع کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے. اللہ کیا ہے جی؟ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. اس کی جر کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے. عبدہ کیا ہے جی؟ مفعول ہے، منصوب ہے. اور اس کی نصب کیا ہے؟ فتح کے ساتھ ہے. اور یسر بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو اس کی جو کیا نام ہے؟ رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن ابھی ضرورت شعری کے ساتھ کیا ہے؟ اسے ساکن کر دیا گیا. وجزم بتسکین، اور جزم کیا ہو جائے گی؟ سکون کے ساتھ ہو جائے گی. وغیر ما ذکر ینوب، اور یہ جو ابھی ذکر کیے گئے ان کا غیر کیا ہو جائے گا؟ ینوب، نیابت میں ہو جائے گا. نیابت کی انہوں نے کیا مثال دیا؟ نحو جاءہ بنی نمر. جا میں حمزہ کو گرا دیا ضرورت شعری کے تحت، جا اخو بنی نمر. تو اخو کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے. اور بنی کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ ہے. اور اس کی علامت جر کیا ہے جی؟ یا ہے. مثل للرفع والنصب والجر بقولی کا ذکر اللہ عبدہ یسر. مثلا مثال دی رفع نصب جر کے لیے اپنے اس قول کے ساتھ. ومثل لما یعرب بغیر ما ذکر علی طریق نیابت، اور اس کے لیے مثال دی کہ جس کو اعراب دیا جاتا ہے بغیر ما ذکر کے ساتھ، اور وہ بھی کیا؟ علی طریق نیابہ. اس کی مثال کیا دی؟ اخو بنی نمر کی دی. تو اخو مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے، نیابتاً عن الضمۃ. اور بنی مجرور ہے، علامت جر یا ہے، نیابتاً عن الکسرۃ. ثم اخذ، پھر مصنف شروع ہو گئے، ناظم یعنی شروع ہوئے، فی بیان مواضع نیابت، نیابت کے مقامات کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے آغاز کیا. اور جو ہے وہ یہ شعر پڑھا کہ ورفع بواو ونصبن بالالف وجر بیاء ما من الاسماء اصف من ذاک ذو ان صحبتا ابانا والفم حیث المیم منہ بانا. ان دو شعروں کی ہم تشریح کریں گے کہ ورفع بواو، آپ رفع واو کے ساتھ دیں، ونصبن بالالف، ان سے بننا نون تاکید لگی. اور آپ نصب کس کے ساتھ دیں؟ الف کے ساتھ دیں. وجر اور بیاء، اور آپ جر کس کے ساتھ دیں؟ یا کے ساتھ دیں. کس کو دیں جی؟ ما من الاسماء آصف ہو، یعنی ما آصف ہو من الاسماء. آصف کا مطلب وصف بیان کرنا، کہ جو میں وصف بیان کروں گا اسماء میں سے، یعنی جو بھی اسماء ابھی آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں نا، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس طریقے سے رفع نصب اور جر دینی ہے. من ذاکا، ان اسماء میں سے کیا؟ ذو ہے. ذو کب؟ ان صحبتاً ابانا. ابانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، مبین اسی سے ہے نا، ظاہر کرنا. ابانا یبین مبین. ان صحبتاً ابانا یعنی ان ابانا صحبتاً، کہ اگر ذو کس کو ظاہر کرے؟ صحبتاً کو، یعنی ذو بمعنی صاحب کے ہو. ٹھیک ہے، ایک ذو کیا ہے؟ وہ الذی کے معنی میں ہے، تو اس کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، وہ تو مبنی ہو جائے گا نا. یہاں پہ ذو مورب کی بات ہو رہی ہے. اور ذو مورب کون سا ہے؟ ان صحبتاً ابانا، کہ اگر یہ صحبت کو کیا کرے؟ ظاہر کرے. ابانا میں جو الف ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ الف اطلاق ہو جائے گی، وگرنہ یہ کیا ہے؟ وہ واحد کا صیغہ ہے نا ابانا.
تو ایک تو کیا ہو گیا زو ہو گیا، زو مال جس سے ہم پڑھتے تھے. دوسرا کیا ہو گیا وہ اسماء ستہ میں سے فمو ہو گیا. والفمو حیث المیم منہ بانا، فمو بھی ہو جائے گا لیکن اس میں کب ہوگا کہ جب میم اس سے کیا ہو بانا ہو. بانا کسے کہتے ہیں؟ جدا ہو جانا، کہ جب میم اس سے کیا جدا ہو. تو یہ دو ہو گئے. آگے پھر ابن اخن ہمن اور انن، یہ چار ہو گئے. تو یہ ٹوٹل کیا اسماء ستہ ہو گئے. تو اب یہ اسماء ستہ کی کیا بحث شروع ہو رہی ہے. تو پہلے دو کی جو ہے وہ شرح ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا باقی کی آئے گی. اس کی شرح میں نیچے آ جائیں. فی الاسماء المتمکنۃ ستۃ اسماء یکون، اسماء متمکنہ میں 6 اسماء ہیں کہ یکون رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالیاء. شرط کیا رہتی ہے کہ بشرط الاضافت الی غیر یا المتکلم، کیونکہ یا المتکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب کیا ہو جائے گا ان کا؟ تقدیری ہو جائے گا نا، اعراب تقدیر میں چلا جاتا ہے کتابی میں جیسے. وہی ذو، ذو ہے، ذو کون سا؟ بمعنی صاحب، جو سود کا صاحب کے معنی میں آتا ہے. اور والفم کون سا؟ فم بغیر المیم، جب بغیر میم کے ہو، جیسے وہ کیا کہتے ہیں فو کا، فی کا، فا کا، میم کے بغیر ہونا فم. اور اسی طریقے سے والابو والاخو والحمو والحنو ہے. فإن قلت، اگر آپ یہ سوال کریں کہ لما اعتبر کون ذو بمعنی صاحب، کہ اس سے کیوں یہ معتبر کیا گیا کہ ذو جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہو اور فم جو ہے وہ بغیر میم کے ہو، یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ قلت، تو میں کہوں گا کہ اس وجہ سے کہ احترازا من ذو، کہ اس ذو سے بچا جائے کہ جو کیا ہوتا ہے جی الذی کے معنی میں ہوتا ہے. فإن الأعرف فیہ البناء، کیونکہ اس میں مشہور کیا ہے جی بنا ہے. اور اس ذو کو کیا کہتے ہیں؟ ذو بنی طے والا نا، لغت طے جو ہے وہ. اس کی مثال کیا ہے کہ فحسبی من ذو عندہم ما کفانی. فحسبی، ٹھیک ہے، فحسبی، ہاں فحسبی من نہیں پڑھیں گے، فحسبی من، ہاں فحسبی من ذو عندہم ما کفانی. تو یہاں پہ جو من ذو پڑھ رہے ہیں کہ فحسبی من الذی عندہم، ٹھیک ہے، یعنی میرے لیے کافی ہوگی کہ جو ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذو جو ہے وہ من کے بعد آ رہا ہے ذو، اور من کے بعد ذو پڑھا ہے، ایسے زی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. اگر یہ ذو کیا ہوتا ہے اسی اسماء ستہ متمکنہ میں سے ہوتا تو من جارہ کے بعد کیا پڑھتے؟ زی پڑھ لیں نا. لیکن اس شعر میں کیا پڑھا گیا؟ فحسبی من ذو پڑھا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذو یہاں پہ مبنی ہے، اور ذو مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ذو یہاں صاحب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ الذی کے معنی میں ہے. تو یہ ذو کا جواب ہو گیا. اچھا، فم میں جو ہے وہ بغیر میم کی شرط کیوں لگائی ہے؟ وعلامن، اور یہ بتاتے ہوئے کہ بأن الفم ما دامت میمہ باقیۃ، کہ فم میں جب تک اس کی میم باقی ہوگی تو یعرب بالحرکات، تو اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ اصلی ہو جائے گا، حرکات کے ذریعے سے ہو جائے گا، نیابی نہیں ہوگا. یعنی وانہ لا یعرب بالحروف، اسے حروف کے ذریعے سے اعراب نہیں دیا جائے گا الا اذا زالت میمہ، جیسے ھذا فوکا، رأیت فاکا اور نظرت الی فیکا. فإن قلت، اگر آپ یہ سوال کریں کہ لما کان شرطا فی اعراب هذا الاسماء بالحروف اضافتها الى غیر یا المتکلم، کہ ان اسماء میں حروف کے ذریعے سے جو اعراب دینا ہے اس میں کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ اضافتها الى غیر یا المتکلم، کہ یہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں. قلت، تو میں کیا کہوں گا کہ لأن ما کان منها غیر مضاف، کیونکہ ان میں سے جو غیر مضاف ہوتے ہیں، یعنی ایک تو کیا ہے، یعنی دو شرطیں ہوں گی نا گویا کہ. پہلی شرط تو کیا ہے کہ یہ مضاف ہونے چاہیے، دوسری شرط کیا ہے کہ مضاف الی غیر یا المتکلم ہونے چاہیے. تو پہلے سوال کا جواب کیا ہے کہ مضاف ہونا کیوں شرط لگائی؟ لأن ما کان منها غیر مضاف، کیونکہ ان میں سے جو غیر مضاف ہوں گے یعنی مضاف ہی نہیں ہوں گے تو وہ تو کیا ہو جائیں گے؟ معرب بالحرکات ہو جائیں گے، ان کا اعراب کیا ہے؟ حرکات والا ہوگا. جیسے ابن ہے، اخن ہے، ہمن، ٹھیک ہے، ہوا ابن، ہوا اخن، یوں کہیں گے نا، مضاف ہی نہیں ہے جب. وما کان منها مضاف الی یا المتکلم، اور جو ان میں سے مضاف ہوں گے لیکن مضاف کس کی طرف ہوں گے؟ یا متکلم کی طرف ہوں گے، تو پھر تو کیا ہے؟ قدر اعراب ہو، تو ان کا اعراب تو کیا ہو جائے گا؟ تقدیر میں چلا جائے گا. غیر ہی، جیسے اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو مضاف ہوتی ہے کس کی طرف دی جائے؟ متکلم کی طرف. کتابی، قلمی، سب میں کیا ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری ہو جاتے ہیں. یعنی کا غیر ہی مما یضاف الی الیا، یعنی اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو یا کی طرف، وہ اسماء کے جو یا کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. ھذا ابی، رأیت ابی، مررت بابی میں، ٹھیک ہے، ھذا ابی میں ابھی کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے نا، ھذا کے لیے مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اعراب تقدیر. رأیت ابی میں ابھی کیا ہے؟ منصوب واقع ہو رہا ہے لیکن اعراب تقدیری ہے. مررت بابی میں کیا ہے؟ ابھی مجرور واقع ہو رہا ہے لیکن اعراب یہاں پہ کیا ہے؟ تقدیری ہے. وما کان منها مضافا الی غیر یا المتکلم، اور ان میں سے جو مضاف ہوں گے غیر یا متکلم کی طرف تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالیاء جرا کما فی قوله جاء اخو ابیک ذا اعتلا.
یہ جا ہو ابھی کا لا اطلاع یہ اوپر شعر میں ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے والد کا بھائی آیا، کس حالت میں آیا؟ ذا اطلاع، اس حالت میں آیا کہ وہ اپنے آپ کو اطلاع علو والا بڑا کیا شمار کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ انشاءاللہ شعر کی جب دوبارہ پڑھیں گے تو تشریح کریں گے. اب جو ہے وہ اس کے بعد مصنف شروع کرتے ہیں کہ یہ اعراب حروف کے ساتھ کیوں آ رہا ہے. وَالسَّبَبُ فِي أَنْ جَرَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاء هَذَا الْمَجْرَى. ٹھیک ہے جی، یہ پھر کیا تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کل کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.